السلام علیکم۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہے کا اسلام قبول کر لینا۔ آج میں آپ کو ایسا قصہ سناؤں گا جس سے آپ کو مزہ آ جائے، تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو پوری دیکھنی ہے، کیونکہ آپ جیسے جیسے ویڈیو دیکھتے جائیں گے آپ کو مزہ آتا جائے گا۔ تو چلیے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ چرواہا بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ چرواہے کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ بات کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ پھر چرواہا اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چرواہے کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت کی رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالات میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں گلے سے ضرور لگائیں گے اور تمہیں جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ خوبصورتی میں بدل دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ہی روزے کا وقت ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے، اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جا رہی ہے، وہ ہے جہاد سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، غازی یا شہید۔
تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت لے جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کیں اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہو گیا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں جانتے، مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالات میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا۔ اس لیے فرمایا اعتبار خاتمے کا، اس لیے بڑے بڑے لوگ لرزاتے کہ اے یا اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ اس بات پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اترائے، اس لیے کہ کیا معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کو حقیر مت سمجھو۔ انبیاء علیہ السلام کو شیو یہ رہا ہے کہ کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، اس کی اجازت دی ہے کہ جتنا ظلم تم پر کیا جائے تم بھی اتنا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن انبیاء علیہ السلام نے کبھی گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیا۔ قوم کی طرف سے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ تم بے وقوف ہو، حماقت میں مبتلا ہو، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو جواب میں کہتا کہ تم احمق ہو، تمہارا باپ احمق ہے، لیکن نبی کو جواب یہ تھا
کہ اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں بلکہ میں پروردگار کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اللہ حافظ دوستوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔